إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جو بھی قرات پڑھی جائے گی اس کے قرآن ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول اور مشہور ہونا اور اس کو امت کا قبول کرنا یہ شرط ہے، جیسا کہ قراءت سبع کے متعلق علماء نے لکھا ہے۔ تو وہ قراءت جس کو قبول کیا جائے گا، جس کو قرآن کہا جائے گا، جس کو نماز میں پڑھا جائے گا، اس کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ متواتر ہو۔ لیکن امام ابن جریر طبری جو 310 کو فوت ہوئے ہیں، حسین ابن احمد بن خالوہ جو 370 کو فوت ہوئے ہیں، اور احمد بن عمار مہدوی جو 430 کو فوت ہوئے ہیں، اور مکی بن ابی طالب قیسی جو 437 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام ابو عمر الدانی جو 444 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل جو 665 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام احمد بن یوسف کواشی جو 680 کو فوت ہوئے ہیں، اور امام ابن الجزری جو 833 کو فوت ہوئے ہیں۔ ان سب علماء کے نزدیک قرات وہ قبول کی جائے گی جو ثقہ اور مشہور ناقلین سے صحیح سند سے ثابت ہو اور لغت عرب کے قواعد اور رسم عثمانی کے بھی موافق ہو۔ تو گویا کہ ان علماء کا موقف جمہور کے علماء کے موقف کے موافق نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ میں صحیح سند ہونا اور ثقہ وہ راوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ان کا نقل کرنا ہی کافی ہے، تواتر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں باقی دونوں شرطوں میں وہ جمہور سے موافق ہے کہ لغت عرب کے قواعد کے موافق ہو اور رسم عثمانی کے موافق ہو۔ اس لیے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے طیبۃ النشر، فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف۔ فكل ما وافق وجه نحوی، ہر وہ قراءت جو نحو کی وجوہ میں سے کسی وجہ کے موافق ہو، وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمالاً يحوی، اور وہ قرات رسم عثمانی کے موافق ہو، وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ، اور وہ قرات صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کو قرآن کہیں گے۔ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ، یہی تین وہ رکن ہیں جن کی موجودگی میں قرات کو صحیح کہا جائے گا کہ وہ نحوی وجوہ میں سے کسی وجہ کے موافق ہو، رسم عثمانی کے موافق ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو۔ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ، اگر ان تین ارکان میں سے ایک رکن ٹوٹ جاتا ہے، ایک شرط ٹوٹ جاتی ہے، ایک رکن ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی قرات کو شاذ ثابت کرو، خواہ وہ قرات سبع میں ہی کیوں نہ ہو۔ فَكُنْ عَلَى نَهْجِ سَبِيلِ السَّلَفِ،
سلف کے منہج اور راستے پر ہی آپ کو چلنا چاہیے. فی مجمع علیہ او مختلفی، سلف نے جس بات پہ اجماع کیا ہے اور جس بات پر اختلاف کیا ہے انہی کے موقف کو اختیار کیا جائے اور انہی کے منہج پہ چلا جائے، انہی کے راستے کو اختیار کیا جائے. امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معروف جو کتاب ہے اس فن میں، النشر فی القراءۃ العشر، امام ابن الجزری اپنی اس کتاب میں، جس کتاب کے متعلق وہ کہا کرتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ علم قراءت فوت ہو گیا ہے، النشر فی القراءات العشر کے ساتھ وہ علم دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. اس کے والیوم 1 پیج 13 پہ وہ نقل کرتے ہیں، وَإِذَا اشْتَرَطْنَا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. اگر ہم ہر اختلافی حرف میں تواتر کی شرط لگائیں گے تو ائمہ سبعہ اور دیگر ائمہ سے ثابت شدہ بہت سارے اختلافی وجوہ ختم ہو جائیں گے. تو ائمہ سبعہ اور دیگر قراء سے ثابت شدہ بہت ساری اختلافی وجوہ ختم ہو جائیں گی. تو سب وجوہ کے لیے، سب لہجات کے لیے تواتر کی شرط لگانے سے بہت ساری وجوہ سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات اور دیگر ائمہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض نے تواتر کی شرط کو ضروری قرار نہیں دیا. لیکن اگر دونوں موقفوں کی دلائل کا محاکمہ کیا جائے اور بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں موقفوں میں سے جمہور کا موقف صحیح ہے. کیسے جمہور کا موقف صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ تواتر کی شرط لگانا یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، جو تواتر سے ثابت ہو، تو قراءات اور قرآن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو قراءت میں جب تواتر نہیں ہوگا تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس کی تلاوت نماز میں کی جا سکے گی. اور کیوں صحیح ہے جمہور کا موقف؟ کیونکہ دونوں طرف سے دلائل کو اگر دیکھا جائے تو دونوں اقوال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو تواتر کی شرط نہیں لگاتے، ان میں سے سر فہرست مکی بن ابی طالب قیسی اور امام ابن الجزری کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس فن کے امام ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا. لیکن اگر ان دونوں کی عبارتوں کو بغور پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے اور دونوں موقف ایک ہی موقف کی دو تعبیریں ہیں. کیونکہ وہ قراءت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ ثقات اور ماہرین سے منقول بھی ہو اور مشہور بھی ہو اور اسے امت نے قبول بھی کیا ہو اور اس کے ساتھ وہ لغت عرب کے قواعد کے موافق بھی ہو اور رسم عثمانی کے موافق بھی ہو، تو ایسی قرات کو قبول کیا جائے گا. اور یہی بات مکی بن ابی طالب قیسی نے اپنی کتاب الابانہ عن معانی القراءات کے پیج نمبر 51 پہ نقل کیا ہے. اور یہ جو 5 چیزوں کا تذکرہ اس عبارت میں موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو، اور دوسری بات یہ صحیح سند نقل کرنے والے ثقات ہوں، اور تیسری بات یہ صحیح سند سے
نقل کرنے والے ثقات کی قرات مشہور بھی ہو اور امت نے اسے قبول کیا ہو، اور پھر وہ لغت عرب کے قواعد کے موافق ہو اور رسم عثمانی کے موافق ہو، تو اسی کو تو تواتر معنوی کہتے ہیں۔ تو تعبیر کا ہی فرق رہا، جمہور بھی تواتر کی شرط پیش کرتے ہیں، اور مکی بن ابی طالب قیسی کی عبارت بھی بتا رہی ہے جو تواتر کا معنی ہی دے رہی ہے۔ اور اگر امام ابن الجزری کی عبارت پہ غور کیا جائے تو امام ابن الجزری کی عبارت کو شاید کہ مکمل پیش نہیں کیا جاتا۔ وہی بات جو النشر فی القراءات العشر کی آپ نے سنی کہ بہت ساری وجوہ سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر تواتر کی شرط لگائی، اس کے آخر میں خود امام ابن الجزری لکھتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ قَبْلُ أَجْنَحْ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهُ وَمُوَافَقَةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ۔ میں بھی اسی قول کا قائل تھا کہ تواتر کی شرط ضروری نہیں ہے، لیکن جب اس قول کی خرابی مجھ پر واضح ہوئی اور خرابی کے واضح ہو جانے کے بعد ائمہ سلف اور خلف کی موافقت کو دیکھا، تو میں نے بھی پھر ائمہ سلف اور خلف کی موافقت کو قبول کر لیا اور اس قول کو میں نے ترک کر دیا۔ اس عبارت کو اگر نقل کر دیا جائے تو امام ابن الجزری رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا یہ قول کہ وہ تواتر کے قائل نہیں تھے، اس کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ جو کہا کرتے تھے من زعم ان هذا العلم قد مات قیل له حی بالنشر، جس کا یہ گمان ہے کہ علم قرات فوت ہو گیا ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ النشر فی القراءات العشر سے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑے امام ہیں، ان کی علمی جلالت قدر اور ان کے فنی رسوخ میں بلند قدم کی وجہ سے کوئی ان کے خلاف بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، بس یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ امام ابن الجزری نے کہا، وگرنہ صحیح سند سے ثابت شدہ بہت ساری قرات کو بھی قرآن کہنا پڑے گا۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قول کو لے لیا جائے جو قول امام ابن الجزری اور مکی بن ابی طالب قیسی اور دیگر علماء نے پیش کیا ہے کہ تواتر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو ایسی قراءات کو قبول کرنا پڑے گا اور قرآن کہنا پڑے گا، اور قرآن کہنا اگر پڑے گا تو پھر نماز میں بھی اس کی تلاوت کرنا پڑے گی، جو کہ آج تک کسی نے نہیں کی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا